کائنات کے اندر اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت اور اتنا مہربان، اتنا شفیق اور اتنا دیدہ بندہ اور نظر نہیں آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سب سے بہتر آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی حکم فرما دیں کہ میرے لیے بہتر کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وقت موت قریب ہے، تجھے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ دین کا اگر کوئی مسئلہ تجھے نہیں آتا، دین کا اگر کوئی مسئلہ تجھے نہیں آتا، پوچھنا تیرا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ اسی دوران شریعت کے مسائل کو پوچھنے کے دوران جتنا وقت گزرے گا، اگر تجھ پر موت بھی آ جائے گی، رب تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت زنیرہ عمر فاروق کی باندھی تھی، لیکن آپ اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دیکھا حضرت زنیرہ پر حضرت عمر فاروق ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کیا ہوتا تھا کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، اب دار اسلام میں داخل کیوں ہوئے ہیں، آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے اس کی قیمت طے کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہیں بھی آزاد کر دیا۔ حضرت فقیہ، ان کو دیکھا، ان کو بھی آپ نے خرید کر کے آزاد کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور مقام کا انداز تو یہ ہے کہ آپ نے ہمہ وقت دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے کوششیں کی، اور آج ہم کیا ہیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کرنے والے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے لگا، وہ مجھے یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی تھی، آپ کے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نوجوان پر وقت بہت کم ہے، موت آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بات دین اسلام کی چل رہی ہے، شریعت کے مسائل ان کی چل رہی ہے۔ آج ہم کتراتے ہیں نا، کوشش ہوتی ہے جمعے پر بھی لیٹ جائیں گے جب جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی یا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح ترغیب دلائی۔ نوجوان بیٹھا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نوجوان پر وقت موت بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے، کیا خواہش رکھتا ہے؟ جا اپنے ماں اور باپ سے پوچھ، جو کہنا چاہتا ہے ان سے کہہ لے، جو تیرے لیے بہتر ہے ان سے پوچھ لے۔ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نہ میں اتنا شفیق اپنے باپ کو سمجھتا ہوں، نہ میں اتنا مہربان اپنی ماں کو سمجھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار رب تعالیٰ نے تمام کائنات کی ہر چیز کا اختیار آپ کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا مہربان اور شفیق میرے لیے آپ ہیں، اور آپ کا چہرہ دیکھ کر جب سے مسلمان ہوا ہوں، مجھے کائنات کے اندر اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت اور اتنا مہربان، اتنا شفیق اور اتنا دیدہ بندہ اور نظر نہیں آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سب سے بہتر آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی حکم فرما دیں کہ میرے لیے بہتر کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وقت موت قریب ہے، تجھے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ دین کا اگر کوئی مسئلہ تجھے نہیں آتا، دین کا اگر کوئی مسئلہ تجھے نہیں آتا، پوچھنا تیرا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ اسی دوران شریعت کے مسائل کو پوچھنے کے دوران جتنا وقت گزرے گا، اگر تجھ پر موت بھی آ جائے گی، رب تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اب وہ نوجوان شریعت کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، معلوم نہیں کیسا مسئلہ تھا، کیا مسئلہ تھا، نوجوان مسئلہ پوچھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ موت کے عین وقت قریب جو ہے، دین کے مسائل سیکھنے کی ترغیب اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرمائی۔ اس وقت کی اتنی اہمیت تو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کا مسئلہ پوچھ، میں محمد مصطفیٰ تجھے دین کا مسئلہ بتاتا ہوں۔